بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن ہشام عن فاطمة بنت المنذر ان اسماء بنت ابی بکر كانت اذا اتیت بالمرأة قد حمت تدعو لها اخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نبردها بالماء۔ حدیث نمبر 5724۔ اسماء بنت ابی بکر روایت کرتی ہیں کہ جب ان کے یہاں کوئی بخار میں مبتلا عورت لائی جاتی تھی تو اس کے لیے دعائیں کرتی اور اس کے گریبان میں پانی ڈالتی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ بخار کو پانی سے ٹھنڈا کریں۔ ایک روایت میں ہے زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کرو، مراد بخار ہے جو صفرا کے جوش سے ہو۔ اس میں ٹھنڈے پانی سے نہانا یا ہاتھ پاؤں کا دھونا بھی مفید ہے۔ اسے آج کی ڈاکٹری نے بھی تسلیم کیا ہے۔ شدید بخار میں برف کا استعمال بھی اسی قبیل سے ہے۔ حدیث نمبر 5725۔ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے، اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ حدیث نمبر 5726۔ رافع بن خدیج روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے، اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ مروجہ ڈاکٹری کا ایک شعبہ علاج پانی سے بھی ہے جو کافی ترقی پذیر ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جمیع علوم نافعہ کا خزانہ بنا کر مبعوث فرمایا تھا، چنانچہ فن طبابت میں آپ کے پیش کردہ اصول اس قدر جامع ہیں کہ کوئی بھی عقل مند ان کی تردید نہیں کر سکتا۔ باب من خرج من ارض لا تلائم، جہاں کی آب و ہوا موافق ہو اور وہاں سے نکل کر دوسرے مقامات پر جانا درست ہے۔ حدیث نمبر 5727۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ قبیلے اکل اور ارینا کے کچھ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کے بارے میں گفتگو کی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم مویشی والے ہیں، ہم لوگ اہل مدینہ کی طرح کاشتکار نہیں ہیں۔ مدینہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہیں آئی تھی، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چند اونٹوں اور ایک چرواہے کا حکم دیا، اور آپ نے کہا وہ لوگ ان اونٹوں کے ساتھ باہر جائیں اور ان کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ وہ لوگ چلے گئے، لیکن حرہ کے نزدیک پہنچ کر وہ اسلام سے مرتد ہو گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر ڈالا اور اونٹوں کو لے کر بھاگ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے ان کی تلاش میں آدمی دوڑائے، پھر آپ نے ان کے متعلق حکم دیا اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی گئی
ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور حرہ کے کنارے انہیں چھوڑ دیا گیا، وہ اسی حالت میں مر گئے۔ تو یہاں پر باب میں کہنا یہ ہے کہ اگر آدمی کہیں گیا ہوا ہے اور وہاں کی آب و ہوا اس کے موافق نہیں ہے تو وہاں سے نکل کر دوسری جگہ چلا جائے۔ آب و ہوا کی ناموافقت پر آپ نے ان لوگوں کو مدینہ سے حرہ بھیج دیا تھا۔ بعد میں وہ مرتد ہو کر ڈاکو بن گئے اور انہوں نے ایسی حرکت کی جن کی یہی سزا مناسب تھی جو ان کو دی گئی۔ حدیث سے باب کا مطلب ظاہر ہے، حدیث اور باب میں مطابقت واضح ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ کی آب و ہوا ناموافق آنے کی وجہ سے باہر جانے کا حکم دیا تھا۔ باب ما یذکر فی الطاعون، طاعون کا بیان۔ حدیث نمبر 5728 اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ سعد سے بیان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سن لو کہ کسی جگہ طاعون کی وبا پھیلی ہے تو وہاں مت جاؤ، لیکن جب کسی جگہ یہ وبا پھوٹ پڑے اور تم وہاں موجود ہو تو اس جگہ سے نہ نکلو۔ یہاں کہتے ہیں کہ حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا کہ میں نے ابراہیم بن سعد سے کہا، تم نے خود یہ حدیث اسامہ بن زید سے سنی ہے کہ انہوں نے سعد سے بیان کیا اور انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا؟ کہا ہاں، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ طاعون کو پلیگ بھی کہتے ہیں، یہ بہت ہی قدیم بیماری ہے اور اکثر کتابوں میں اس کا کچھ نہ کچھ ذکر موجود ہے۔ قسطلانی کہتے ہیں کہ طاعون ایک پھنسی ہے یا ورم جس میں سخت بخار کے ساتھ بہت ہی زیادہ جلن ہوتا ہے۔ اکثر یہ ورم بغل اور گردن میں ہوتا ہے اور کبھی اور مقاموں میں بھی آ جاتا ہے۔ سورہ تغابن ہر روز تلاوت کرنے میں طاعون سے محفوظ رہنے کا عمل ہے۔ مولانا وحید الزماں رحمہ اللہ نے طاعون کے متعلق اپنے ذاتی مفید تجربات تحریر فرمائے جو شرح وحیدی میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ پہلے یہ مرض بحکم الہی اچانک نمودار ہو کر وسیع پیمانے پر پھیل جاتا تھا۔ تاریخ میں ایسی بہت سی تفصیلات موجود ہیں۔ آج کل اللہ کے فضل سے یہ مرض نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے بندوں کو ایسے امراض سے محفوظ رکھے، آمین۔ حدیث نمبر 5729 عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ شام سے یہ لوگ تشریف لے جا رہے تھے۔ جب مقام سرغ پر پہنچے تو آپ کی ملاقات فوجوں کے عمرہ ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے ساتھیوں سے ہوئی۔ ان لوگوں نے امیر المومنین کو بتایا کہ طاعون کی وبا شام میں پھوٹ پڑی ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ اس پر عمر نے کہا، میرے پاس مہاجرین اولین کو لاؤ، انہیں بلاؤ۔ آپ انہیں بلا لائے تو حضرت عمر نے ان سے مشورہ کیا اور انہیں بتایا کہ شام میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ مہاجرین اولین کی رائے مختلف تھیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ صحابہ رسول اکرم کے ساتھیوں کی باقی مادہ جماعت آپ کے ساتھ ہے اور یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ انہیں اس وبا میں ڈال دیں۔ حضرت عمر نے کہا، اچھا اب آپ لوگ تشریف لے جائیں۔ پھر کہا، انصار کو بلاؤ۔ میں انصار کو بلا کر لایا۔ آپ نے ان سے بھی مشورہ کیا اور انہوں نے بھی مہاجرین کی طرح اختلاف کیا۔ کوئی کہنے لگا چلو
کوئی کہنے لگا لوٹ جاؤ۔ امیر المومنین نے فرمایا اب آپ لوگ بھی تشریف لے جائیں۔ پھر کہا یہاں پر جو قریش کے بڑے بوڑھے ہیں جو فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کر کے مدینہ آئے تھے انہیں بلا لاؤ۔ میں انہیں بلا کر لایا۔ ان لوگوں میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہوا، سب نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کر واپس لوٹ چلیں اور وہاں اور وبائی ملک میں لوگوں کو لے کر نہ جائیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر نے لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ میں صبح کو اونٹ پر سوار ہو کر واپس مدینہ منورہ لوٹ جاؤں گا، تم لوگ بھی واپس چلو۔ صبح کو ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کیا جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا کاش یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی۔ ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کر رہے ہیں، لیکن اللہ ہی کی تقدیر کی طرف، اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف۔ کیا تمہارے پاس اونٹ ہوں اور تم انہیں لے کر کسی ایسی وادی میں جاؤ جس کے دو کنارے ہوں، ایک سرسبز شاداب اور دوسرا خشک؟ کیا یہ واقعہ نہیں کہ اگر تم سرسبز کنارے پر چراؤ گے تو بھی اللہ کی تقدیر سے ہوگا، اور خشک کنارے پر چراؤ گے تو بھی اللہ کی تقدیر ہی سے ہوگا؟ بیان کیا کہ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف آ گئے۔ وہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اس وقت موجود نہیں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے پاس مسئلہ سے متعلق ایک علم ہے، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جب تم کسی سرزمین میں وبا کے متعلق سنو تو وہاں نہ جاؤ، اور جب ایسی جگہ وبا آ جائے جہاں تم خود موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو۔ راوی نے بیان کیا کہ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی تعریف کی اور پھر واپس چلے آئے، متفق علیہ۔ حضرت عمر نے ایسا جواب دیا جو بہت ہی لاجواب تھا، یعنی بھاگنا بھی بتقدیر الہی ہے، کیونکہ کوئی کام دنیا میں جب تک تقدیر میں نہ ہو واقع نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے یہ نکلا کہ اگر کسی ملک یا قصبہ میں وبا واقع ہو تو وہاں نہ جانا بلکہ وہاں سے لوٹ آنا درست ہے، اور یہی مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد تھا، لیکن حضرت عمر کو اس کی خبر نہ تھی۔ ان کی رائے ہمیشہ حکم الہی کے موافق ہوا کرتی تھی۔ اس مسئلہ میں بھی موافق ہوئی۔ حضرت عمر میں ساتھیوں کے مدینہ کی طرف لوٹ آئے۔ ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے کہ اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو؟ عمر نے کہا اگر یہ کلمہ کوئی اور کہتا تو اس کو سزا دیتا۔ یہ قصہ طاعون امواس سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ سن 18 ہجری کا ہے واقعہ۔ حضرت عمر شام کے ملک کا سرکاری دورہ کرنے کے لیے نکلے تھے کہ طاعون امواس کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا۔ اس وقت ملک شام آپ نے کئی معاہدات میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ہر جگہ فوج کا ایک ایک سردار تھا۔ خالد بن ولید، زید بن ابی سفیان، شرحبیل بن حسنہ اور عمرو بن عاص، یہ سب کے سب گورنر تھے۔ حدیث نمبر 5730۔ عبداللہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ عمر شام کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مقام سرخ پر پہنچے تو آپ کو خبر ملی کہ شام میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کو خبر دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم وبا کے متعلق سنو کہ وہ کسی جگہ ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جب کسی ایسی جگہ وبا پھوٹ پڑے جہاں تم موجود ہو تو وہاں سے بھی مت بھاگو۔ وبا میں طاعون، ہیضہ وغیرہ سب داخل ہیں اور سب اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 5731، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا اور نہ طاعون آئے گا۔ دوسری روایت میں مکہ کا بھی ذکر ہے۔ اب یہ نقل کہ سن 747 ہجری میں مدینہ منورہ میں طاعون آیا تھا صحیح نہیں ہے۔ بعض نے کہا کتاب الفتن میں امام بخاری نے طاعون کے متعلق جو روایت نقل کی ہے اس میں لفظ انشاءاللہ نقل کیا ہے، جس سے مدینہ و مکہ میں مشیت الہی پر ان وباؤں کو متعلق کیا ہے اور اللہ کی مشیت سے آ سکتا ہے۔ حدیث نمبر 5732، حفصہ بنت سیرین کہتی ہیں کہ مجھ سے انس بن مالک نے پوچھا کہ یحییٰ بن سیرین کا کس بیماری میں انتقال ہوا تھا؟ میں نے کہا طاعون میں۔ بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا کہ طاعون سے مرنے والے اور شہید قیامت کے دن جھگڑیں گے۔ طاعون والے کہیں گے ہم بھی شہیدوں کی طرح مارے گئے۔ اللہ پاک فرمائے گا اچھا ان کے زخموں کو دیکھو، پھر دیکھیں گے تو ان کا زخم بھی شہیدوں کی طرح ہوگا اور ان کو شہیدوں جیسا ثواب ملے گا۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی عقبہ بن عبد سے مرفوعاً ایسی ہی حدیث روایت کی ہے، مگر صاحب مشکات نے کتاب الجنائز میں اس سے مختلف روایت بھی نقل کی ہے، واللہ اعلم۔ حدیث نمبر 5733، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ کی بیماری میں یعنی حیضہ سے مرنے والا شہید ہے اور طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے۔ طاعون ایک بڑی خطرناک وبائی بیماری ہے جس نے 12 نوع انسانی کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ ہندوستان میں بھی اس کے 12 حملے ہوئے اور لاکھوں انسان لقمہ اجل بن گئے۔ اسلام میں طاعون زدہ مسلمان کی موت کو شہادت کی موت قرار دیا گیا ہے۔ طاعون عذاب الہی ہے جو کثرت معاصی سے دنیا پر مسلط کیا جاتا ہے۔ باب اجر الصابر فی الطاعون، جو شخص طاعون میں صبر کر کے وہیں رہے گو اس کو طاعون نہ ہو، اس کی فضیلت کا بیان، یعنی طاعون پڑا ہوا ہے وہ وہیں ہے، صبر کیے ہوئے ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے کہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ ایک عذاب تھا، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا اس پر اسے بھیجتا، پھر اللہ نے اسے مومنین یعنی امت محمدیہ کے لیے رحمت بنا دیا۔ اب کوئی بھی اللہ کا بندہ اگر صبر کے ساتھ اس شہر میں ٹھہرا رہے جہاں طاعون پھوٹ پڑی ہے اور یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے اس کے سوا اسے اور کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور پھر طاعون میں اس کا انتقال ہو جائے تو اسے شہید جیسا ثواب ملے گا۔ باب الرقیٰ بالقرآن والمعوذات، قرآن اور معوذات پڑھ کر مریض پر دم کرنا۔ قسطلانی نے کہا کہ روایت ذیل سے دم جھاڑ کا جواز نکلتا ہے بشرطے کہ اللہ کے کلام اور اس کے اسماء یا صفات سے ہو،
اور عربی زبان میں ہو، اس کے معنی معلوم ہو، اور یہ اعتقاد نہ رہے کہ دم جھاڑ کرنا بذاتی ہی مؤثر ہے، بلکہ اللہ کی تقدیر سے مؤثر ہو سکتے ہیں، جیسے دو اللہ کے حکم سے، جیسے دوا اللہ کے حکم سے مؤثر ہوتی ہے اور مریض کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 5735 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں اپنے اوپر معوذات کا دم کیا کرتے تھے۔ معوذات سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، ان تین صورتوں کو معوذات کہا جاتا ہے۔ پھر جب آپ کے لیے دشوار ہو گیا تو میں ان کا دم آپ پر کیا کرتی تھی، اور برکت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر بھی پھیر لیتی تھی۔ پھر میں نے اس کے متعلق پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دم کرتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ اپنے ہاتھ پر دم کر کے ہاتھ کو چہرے پر پھیرا کرتے تھے، یعنی پھیر لیتے تھے۔ متفق علیہ۔ باب الرقیٰ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرنا۔ اس باب میں ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل کی ہے۔ حدیث نمبر 5736 ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ در حالت سفر عرب کے قبیلہ پر گزرے، یعنی سفر کی حالت میں تھے اور عرب کے قبیلہ کے پاس سے گزرے۔ قبیلہ والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی۔ کچھ دیر بعد اس قبیلہ کے سردار کو بچھو نے ڈنک مارا۔ اب قبیلہ والوں نے ان صحابہ سے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دوا یا کوئی جھاڑنے والا ہے؟ صحابہ نے کہا تم لوگوں نے ہمیں مہمان نہیں بنایا، اور اب ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لیے اس کی مزدوری نہ مقرر کر دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے چند بکریاں دینی منظور کر لیں۔ پھر ابو سعید خدری سورہ فاتحہ پڑھنے لگے اور اس پر دم کرنے میں منہ کا تھوک بھی اس جگہ پر ڈالنے لگے۔ اس سے وہ شخص اچھا ہو گیا۔ چنانچہ قبیلہ والے بکریاں لے کر آئے، لیکن صحابہ نے کہا کہ جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں یہ بکریاں نہیں لے سکتے۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ مسکرائے اور کہا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ سورہ فاتحہ سے دم بھی کیا جا سکتا ہے؟ ان بکریوں کو لے لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ۔ بہت سے مسائل اور سورہ فاتحہ کے فضائل کے علاوہ اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا بھی جائز ہے، مگر نیت وقت صرف کرنے کی اجرت ہونا چاہیے۔ جو نیت ہے وہ یہ کہ ہم نے اس کے لیے وقت صرف کیا ہے، کیونکہ تعلیم قرآن اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی اجرت نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مسئلہ معلوم نہ ہو وہ جاننے والوں سے معلوم کر لینا ضروری ہے، بلکہ تحقیق کرنا لازم ہے، اور اندھی تقلید بالکل ناجائز ہے۔ باب الشرط فی الرقیہ بقطع من الغنم، سورہ فاتحہ سے دم جھاڑ کرنے میں بکریاں لینے کی شرط لگانا اور بکریاں لینا۔ حدیث نمبر 5737 ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ چند صحابہ ایک پانی سے گزرے جس کے پاس کے قبیلے میں ایک بچھو کا کاٹا ہوا شخص تھا۔ جو بچھو یا سانپ وغیرہ جب عربوں کو کاٹتے تھے تو یہ لوگ اس کو لدیغ یا سلیم کہتے تھے۔
راوی کو ان دونوں الفاظ کے متعلق شبہ تھا۔ عام طور سے اسے سلیم بھی کہا جاتا تھا، اور سلیم کا معنی فوراً سب کے ذہن میں یہ بات آ جاتا تھا کہ کسی کو سانپ نے کاٹا ہے یا بچھو نے ڈنک مارا ہے، یہ فعل کے طور پر بولا جاتا تھا۔ قبیلے کا ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا، کیا آپ لوگوں میں کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہے؟ ہمارے قبیلہ میں ایک شخص کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ چنانچہ صحابہ کی اس جماعت میں سے ایک صحابی اس شخص کے ساتھ گئے اور چند بکریوں کی شرط کے ساتھ اس آدمی پر سورہ فاتحہ پڑھی۔ اس سے وہ اچھا ہو گیا۔ وہ صاحب شرط کے مطابق بکریاں اپنے ساتھیوں کے پاس لائے، اور انہوں نے اسے قبول کر لینا پسند نہیں کیا اور کہا، اللہ کی کتاب پر تم نے اجرت لے لی۔ آخر جب سب لوگ مدینہ آئے تو کہا، اے اللہ کے رسول، ان صاحب نے اللہ کی کتاب پر اجرت لے لی ہے۔ آپ نے فرمایا، جن چیزوں پر تم اجرت لے سکتے ہو ان میں سب سے زیادہ اس کی مستحق اللہ کی کتاب ہے، تو یہ بہت اچھا کام ہے۔ صحابہ کرام کے احتیاط کو ملاحظہ کیا جائے کہ جب تک وہ نبی اکرم سے تحقیق نہ کی، ان لوگوں نے تحقیق نہیں کر لی، بکریوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ہر مسلمان کی یہی شان ہونی چاہیے۔ خاص طور پر دین و ایمان کے لیے جس قدر احتیاط سے کام لیا جائے کم ہے، مگر ایسا احتیاط کرنے والے آج بہت کم دکھتے ہیں، انقا ہیں، الا ماشاء اللہ۔ حضرت مولانا وحید الزماں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی بنا پر تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا مہر تعلیم قرآن پر کر دیا تھا، جیسا کہ پہلے بیان گزر چکا ہے۔ باب رقیۃ العین، نظر بد لگ جانے کی صورت میں دم کرنا اور رقیہ کرنا۔ حدیث نمبر 5338، 5738۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر معوذتین سے دم کر لیا جائے۔ معوذتین اور سورہ فاتحہ پڑھنا بہترین مجرب دم ہے، اور اسی طرح سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کو بھی پڑھنا چاہیے، مجرب دعا ہے۔ مجرب دعا ہے کا مطلب تجربہ کیا ہوا ہے۔ حدیث نمبر 5739، ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد لگنے کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر دم کرا دو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ اور عقیل نے کہا، ان سے زہری نے انہیں عروہ نے خبر دی، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے مرسلاً روایت کیا ہے۔ باب العین حق، نظر بد کا لگنا برحق ہے۔ حدیث نمبر 5740، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد لگنا برحق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم پر گودنے سے منع فرمایا، متفق علیہ۔ باب رقیۃ الحیہ والعقرب، سانپ اور بچھو کے کاٹے پر دم کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 5741، اسود بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے زہریلے جانور کے کاٹنے میں جھاڑنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا، ہر زہریلے جانور کے کاٹنے پر جھاڑنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، متفق علیہ۔
باب رقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری سے شفا کے لیے کیا دعا پڑھی ہے اور کیسے رقیہ کیا ہے۔ حدیث نمبر 5742، عبدالعزیز بن صہیب روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اور ثابت بنانی انس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ثابت نے کہا، ابو حمزہ، یہ حضرت انس کی کنیت ہے، میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ حضرت انس نے کہا، پھر کیوں نہ میں تم پر وہ دعا پڑھ کر دم کر دوں جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ثابت نے کہا، ضرور کیجیے۔ حضرت انس نے اس پر یہ دعا پڑھ کر دم کیا، اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دینے والے، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری بالکل باقی نہ رہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ حضرت جبریل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس وقت کچھ ناساز تھی تو حضرت جبریل نے ان لفظوں سے آپ پر دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ دم جھاڑ کرنے والوں کو ایسی مسنون و ماثور دعاؤں سے دم کرنا چاہیے اور خود ساختہ دعاؤں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسنون دعاؤں سے دم کرانا بھی سنت ہے، اور یقیناً مسنون دعاؤں سے دم کرانے کا بڑا زبردست اثر ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 5743، عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بعض بیماروں پر یہ دعا پڑھ کر دم کرتے اور اپنا داہنا ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم رب الناس اذھب الباس واشفہ وانت الشاف لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، لوگوں کے پالنے والے، تکلیف کو دور کرنے والے، اسے شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں۔ ایسی شفا دے کہ کسی قسم کی بیماری باقی نہ رہ جائے۔ حدیث نمبر 5744، عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، امسح الباس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت۔ تکلیف کو دور کر دے، اے لوگوں کے پالنہار، تیرے ہی ہاتھ میں شفا ہے، تیرے سوا تکلیف کو دور کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ فرما کر آپ نے شرک کی جڑ بنیاد اکھاڑ دی۔ جب اس کے سوا کوئی درد، دکھ، تکلیف دفع نہیں کر سکتا تو اس کے سوا کسی بت، دیوتا یا پیر کو پکارنا محض نادانی و حماقت ہے۔ اس سے قبوریوں کو سبق لینا چاہیے، جو دن رات اہل قبور سے استمداد کرتے رہتے ہیں اور مزارات بزرگوں کو قبلہ حاجات سمجھ بیٹھے ہیں۔ حالانکہ خود قرآن پاک کا بیان ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ حاجات کے لیے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یہ سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اس آیت میں سارے دیوی دیوتا، پیروں ولیوں کے متعلق کہا گیا ہے جن کو لوگ پوجتے ہیں۔ حدیث نمبر 5745،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے لیے کلمے کی انگلی زمین پر لگا کر یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ تربت ارضینا و بریقت بعضینا یشفی سقیمنا۔ اللہ کے نام کی مدد سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ، تاکہ ہمارا مریض شفا پا جائے ہمارے رب کے حکم سے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 5746 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے، ہماری زمین کی مٹی اور ہمارا بعض تھوک ہمارے رب کے حکم سے ہمارے مریض کو شفا ہو۔ تربت ارضینا وریقت بعضینا یشفی سقیمنا بإذن ربنا۔ علامہ نووی نے کہا، نبی اکرم اپنا تھوک کلمہ کی انگلی پر لگا کر اس کو زمین پر رکھتے اور یہ دعا پڑھتے، پھر وہ مٹی زخم یا درد کے مقام پر لگواتے، اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی تھی۔ اور یہاں پر فتح المجید جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 256، لیکن یہاں فتح لکھا ہے، یہ فتح المجید نہیں ہے، یہ فتح الباری ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 256 عبارت ہے، یہ اللہ پاک کے مبارک ناموں کے ساتھ برکت حاصل کرنا اور اس کے رسول کے آثار کے ساتھ اس پر انگلی رکھنا، پس یہ شاید اس کی خاصیت کی وجہ سے ہو یا آثار قدرت کی کوئی پوشیدہ حکمت اس میں ہو جو اسباب ظاہری کے ساتھ میل رکھتی ہو۔ آثار رسول سے وہ انگلی مراد ہے جو آپ زمین پر رکھ کر مٹی لگا کر دعا پڑھتے تھے، بناوٹی آثار مراد نہیں ہیں۔ باب النفث فی الرقیہ، دعا پڑھ کر مریض پر پھونک مارنا، اس طرح کی منہ سے ذرا سا تھوک بھی نکلے۔ حدیث نمبر 5747 ابو قتادہ روایت کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، بے شک اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور حلم برا خواب جس میں گھبراہٹ ہو شیطان کی طرف سے، اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص کوئی ایسا خواب دیکھے جو برا ہو تو جاگتے ہی 3 مرتبہ بائیں طرف تھو تھو کرے اور اس خواب کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگے، اس طرح خواب کا اسے نقصان نہیں ہوگا۔ اور ابو سلمہ نے کہا، پہلے بعض خواب مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتے تھے، جب سے میں نے یہ حدیث سنی اور اس پر عمل کرنے لگا اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ حدیث کی مطابقت ترجمے باب سے اس طرح ہے کہ اللہ کی پناہ چاہنا یہی منتر ہے، منتر میں پھونکنا تھو تھو کرنا بھی ثابت ہوا۔ حدیث نمبر 5748 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں پر قل هو اللہ احد اور قل اعوذ رب الناس اور قل اعوذ رب الفلق پڑھ کر دم کرتے، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور جسم کے جس حصہ تک ہاتھ پہنچ پاتا پھیرتے۔ حضرت عائشہ نے کہا، پھر جب آپ بیمار ہوئے تو آپ مجھے اس طرح کرنے کا حکم دیتے تھے۔ یونس نے بیان کیا کہ میں نے ابن شہاب کو بھی دیکھا کہ وہ جب اپنے بستر پر لیٹتے اسی طرح ان کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ ان صورتوں کا پڑھ کر دم کرنا مسنون ہے۔ اللہ پاک جملہ بدعت مروجہ و شرکیہ دم جھاڑوں سے بچا کر
سنت ماثورہ و دعاؤں کو وظیفہ بنانے کی ہر مسلمانوں کو سعادت بخشے، آمین۔ حدیث نمبر 5749۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کی تعداد 300 تھی جسے انہیں طے کرنا تھا، یعنی یہ سفر۔ راستے میں انہوں نے عرب کے قبیلہ میں پڑاؤ ڈالا اور چاہا کہ قبیلہ والے ان کی مہمانی کریں، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھر اس قبیلہ کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، ڈنک مار دیا۔ اسے اچھا کرنے کی ہر طرح کی کوشش ان لوگوں نے کر ڈالی، لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر انہی میں سے کسی نے کہا، یہ لوگ جنہوں نے تمہارے قبیلہ میں پڑاؤ ڈالا ہے، ان کے پاس بھی چلو، ممکن ہے ان میں سے کسی کے پاس کوئی منتر ہو۔ چنانچہ وہ صحابہ کے پاس آئے اور کہا، لوگو، ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ ہم نے ہر طرح کی بہت کوشش کی اس کے لیے، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیا تم لوگوں میں سے کسی کے پاس اس کے لیے کوئی منتر ہے؟ صحابہ میں سے ایک صاحب نے کہا، اور وہ ابو سعید خدری ہیں، ہاں واللہ میں جھاڑنا جانتا ہوں، لیکن ہم نے تم سے کہا تھا کہ تم ہماری مہمانی کرو، ہم مسافر ہیں، تو تم نے انکار کر دیا تھا، اس لیے میں بھی اس وقت تک نہیں جھاڑوں گا جب تک تم میرے لیے اس کی مزدوری نہ ٹھہراؤ۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ بکریوں پر معاملہ کر لیا۔ اب یہ صحابہ روانہ ہوئے، یہ زمین پر تھوکتے جاتے اور الحمدللہ رب العالمین پڑھتے جاتے۔ اس کی برکت سے وہ ایسا ہو گیا جیسے اس کی رسی کھل گئی ہو، اور وہ اس طرح چلنے لگا جیسے اسے کوئی تکلیف ہی نہ رہی ہو، ایک دم بھلا چنگا ہو گیا۔ بیان کیا کہ پھر وعدہ کے مطابق قبیلہ والوں نے اس صحابی کی مزدوری 30 بکریاں ادا کر دی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو تقسیم کر لو، لیکن جنہوں نے جھاڑا تھا انہوں نے کہا، ابھی نہیں، پہلے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، پوری صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر دیکھیں کہ آپ ہمیں کیا حکم کرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس سے دم کیا جا سکتا ہے؟ تم نے بہت اچھا کیا، جاؤ ان کو تقسیم کر لو اور میرا بھی اپنے ساتھ ایک حصہ لگاؤ۔ دیکھیے، وہ اصلاً بکریاں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی کی تھیں، کیونکہ مزدوری انہی کی تھی، لیکن انہوں نے تطوعاً اور سب کے پیار میں سب کا حصہ لگا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا بھی حصہ لگانا۔ معلوم ہوا کہ ایسے مواقع پر قرآن مجید پڑھانے پر اپنے اشارے وقت کی مناسب اجرت لی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ظاہر ہوا کہ مشکوک امور کے لیے شریعت کی روشنی میں علماء سے تحقیق کر لینا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جو بات آدمی نہ جانے اس کو جاننے والوں سے پوچھ لینا چاہیے۔ باب مس الراقی فی الوجع بیدہ الیمنی، بیمار پر دم کرتے وقت درد کی جگہ پر داہنا ہاتھ پھیرنا۔ حدیث نمبر 5750۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بعض لوگوں پر دم کرتے وقت اپنا داہنا ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا کرتے تھے،
اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشاف لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ تکلیف کو دور کر دے اے لوگوں کے رب اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، شفا وہی ہے جو تیری طرف سے ہو، ایسی شفا کہ بیماری ذرا بھی باقی نہ رہ جائے۔ اس حدیث کی روشنی میں لفظ دست شفا رائج ہوا ہے۔ بعض ہاتھوں میں اللہ پاک یہ اثر رکھ دیتا ہے کہ وہ دم کریں یا کوئی نسخہ لکھ دیں، اللہ ان کے ذریعہ سے شفا دے دیتا ہے۔ ہر حکیم ڈاکٹر وید کو یہ خوبی حاصل نہیں ہوتی اور انہیں نہیں ملتی ہے۔ باب المرأۃ ترقی الرجل، عورت مرد پر دم کر سکتی ہے۔ حدیث نمبر 5751، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں معوذات پڑھ کر پھونکتے تھے۔ پھر جب آپ کے لیے یہ دشوار ہو گیا تو میں آپ پر دم کیا کرتی تھی اور برکت کے لیے آپ کا ہاتھ آپ پر پھیر دیتی۔ معمر نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دم کیا کرتے تھے؟ ابن شہاب نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے، پھر ان کو چہرے پر پھیر لیتے۔ اس طرح معوذات کی تاثیر ہاتھوں میں اثر کر کے پھر چہرے پر بھی تاثرات پیدا کرتی ہے جو چہرے سے نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے معوذات کا دم کرنا اور ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا بھی مسنون ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔